اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو عید مبارک ہو۔ دوستو ساتھیو، آج گفتگو، کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، کوئی صحافی تو ہوں نہیں کہ آپ کو خبریں دوں، اندر کی خبر، باہر کی خبر، ذرائع کی خبر۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، 99 سے تحریک انصاف سے وابستہ ہوں۔ 1999 سے میں خان صاحب کے ساتھ وابستہ ہوں، اور سیاست کا آغاز میں نے اپنے کالج کی زندگی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، یعنی اسٹوڈنٹ لائف سے میں سیاست سے وابستہ رہا، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہا، اور 92 میں فارغ ہوا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صوبائی صدر تھا سندھ کا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی سیاست سے وابستہ رہا، لیکن 99 میں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور خان صاحب کی اس تحریک کے ذریعے اپنی سیاسی جدوجہد شروع کی خان صاحب کے ساتھ۔ تو بحیثیت ایک سیاسی ورکر جو کچھ بھی میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں یا جو بھی میں گفتگو کرتا ہوں، وہ اپنی سیاسی سوچ کے مطابق آپ لوگوں سے وہ گفتگو کرتا ہوں۔ صحافی تو میں نہیں ہوں کہ آپ کو خبر دو، اندر کی، ذرائع کی، باہر کی۔ ایک سیاسی ورکر ہوں۔ تاریخ کو پڑھ کر اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، یعنی جو ماضی کی اور موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں۔ دوستو اور ساتھیو، اس ملک کے تاریخ گواہ اسٹیبلشمنٹ نے دو سیاسی پارٹیوں کو اس ملک کے اندر سپورٹ کیا ہے۔ یعنی میں اگر کہوں کہ دو سیاسی پارٹیاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بیٹر رہی ہے، یعنی لوٹ مار میں پارٹنر رہی ہے، وہ دو سیاسی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی۔ یہ ان کے درمیان کبھی بھی پاکستان کی ترقی یا پاکستان کی خوشحالی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ان کا معاہدہ جب بھی ہوا ہے، صرف ایک بنیاد پر ہوا ہے کہ ہم نے مل کر لوٹنا ہے اس ملک کو، ہم نے مل کر اس ملک کے خزانوں کو لوٹنا ہے۔ کبھی مزاق جمہوریت کے نام پر، کبھی NRO کے نام پر ایک دوسرے کو محفوظ راستہ دینا، لیکن لوٹنا ہے اس ملک کو مل کر۔ بند کمروں میں پپیا جھپیا ہوتی رہی ہے اس ملک کے اندر ان سیاسی قوتوں کے درمیان، اور روڈوں کے اوپر اور جلسوں اور جلوسوں میں اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے تاریخ رہی ہے کہ پیٹ پاڑ دوں گا، زرداری گھسیٹوں گا روڈوں پر، پیٹ پاڑ کے جو ہے لوٹا ہوا مال آپ کے پیٹ سے نکالوں گا۔ زرداری صاحب کے بیانات کہ مولانا نواز شریف اس مرتبہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو ہم نے معاف کر دیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ بیانات جو ہے عوام کے سامنے اور بند کمروں کے اندر بیٹھ کر پپیا جھپیا کرنا اور لوٹے ہوئے مال کا فارمولہ طے کرنا کہ میں نے کتنے سال کھانے، تم نے کتنے سال کھانے، اور بیچ میں اسٹیبلشمنٹ۔
دونوں بیٹروں کے بیچ میں ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ، جو زیادہ بیٹ دینے کا وعدہ کر لیتا تھا اس کی پشت پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کھلی کتاب ہے، یہ کھلی کتاب ہے۔ ضیاء الحق کے حادثے میں قتل ہونے کے بعد یا وفات ہونے کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہی کردار رہا ہے کہ ان دو سیاسی پارٹیوں کی پشت پہ کھڑا ہو کر کس طرح اس ملک کے خزانوں کو لوٹنا ہے۔ وہ جو 10 سال ضیاء الحق کا دور حکومت رہا ہے، جس میں جتنا نقصان اس ملک کی جمہوری نظام کو ہوا، جتنا نقصان اس ملک کے آئینی اداروں کو ہوا، اور جس طرح بین الاقوامی قوتوں کی ملی بھگت سے اور ضیاء الحق کی سپورٹ سے ہم نے اس ملک کو انارکی اور انتشار کی طرف اس وقت دھکیلا، اور ہم نے امریکہ کی مفادات کے لیے اپنے ملک کو باقاعدہ طور پر جہاد کے نام پر افغانستان کے اندر استعمال کیا۔ وہ 10 سال جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا، اس کے بعد جب یہ جمہوری پارٹیاں اور جمہوریت کے نام پر اس ملک پر قابض ہوتی رہی اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے اور ان کی تعاون سے، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ کھلی بات ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میثاق کی جمہوریت کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ میں نے حکومت کرنی ہے اور آپ نے حکومت کرنی ہے اور مل کر حکومت کرنی ہے، اور اس کا جتنا مذاق اپنے دوری حکومتوں میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس معاہدے کا میثاق کی جمہوریت کا اڑایا تھا، وہ بھی قوم کے سامنے ہے، وہ بھی قوم کے سامنے۔ 2008 کے الیکشن میں جو فارمولہ طے ہوا تھا، وہ بھی قوم جانتی ہے کہ مل کر کھائیں گے۔ پنجاب نواز شریف کے پاس، خیبر پختونخوا ولی خان کے پاس، اور سندھ زرداری کے پاس، وفاقی حکومت زرداری کے پاس، وہ جو NRO کے اس ملک کے اندر آئے تھے، یعنی یہ دو سیاسی پارٹیاں، اور اس کے جو دم چلے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی پارٹی، بلوچستان کی پارٹیاں، متحدہ قومی موومنٹ جو ہمیشہ مجبور قومی موومنٹ رہی ہے، جو ہمیشہ کراچی کے وسائل پر سودا بازیاں کرتی رہی، کراچی کے نوجوانوں کے حقوق پر سودا بازیاں کرتی رہی، یہ جو دم چلی چھوٹی چھوٹی مذہب کے نام پر، لسانیت کے بنیاد پر، زبان کے بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر، یہ جو چھوٹی چھوٹی سیاسی بلیک میلنگ کے لیے پارٹیاں بنائی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے، اس سے ہٹاؤ، اس کے ساتھ لگاؤ، یہی کرتی رہی۔ کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ لگا دیتے تھے، ان کو حکومت میں لے آتے، کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ لگا دیتے تھے، ان کی حکومت لے آتے، اور یہی کھیل کھیلتے ہوئے آج اس ملک کو اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر تباہ اور برباد کیا ہے۔ یہ جو ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، 2013 کے الیکشن میں داندلی کروا کے تحریک انصاف کو ہروایا گیا۔ اس وقت آصف زرداری صدر تھے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، آخر میں جو آج کی صورتحال ہے، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر آج جو اس ملک کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ زرداری صاحب کا ریکارڈ پر بیان موجود ہے کہ RO الیکشن تھے، نواز شریف کو پورا سسٹم کا سپورٹ حاصل تھا، بھاری اکثریت سے جتوایا گیا، بھاری اکثریت سے۔ زرداری صاحب اس وقت ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باخبر آدمی ہیں، اور اس وقت ایک پوزیشن کے اوپر تھے، تو یقیناً
اس کے بیان کو زیادہ توجہ دی جا سکتی تھی اس وقت. وہ خود اس وقت کہتے تھے ریکارڈ پر موجود ہے کہ یہ RO کا الیکشن ہے. یعنی فل سپورٹ ان کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حاصل تھی 2013 کے الیکشن میں. تحریک انصاف کو ہرا کے، دھاندلی کروا کے پورے ملک کے اندر. دوستوں اور ساتھیوں، 2018 میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وہی مورے تحریک انصاف کے اندر شامل کروائے اور تحریک انصاف کو ایک محدود سادہ اکثریت سے اس ملک کے اندر دھاندلی کرا کے سادہ اکثریت تک محدود رکھا تحریک انصاف کو. دوستوں اور ساتھیوں، یہ باتیں اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کے سامنے کھل کے آئے اور آپ کو یاد رہے تاریخ کے وہ تمام واقعات جو اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی، ناانصافی، کبھی جمہوریت کے نام پر، کبھی لسانیت کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر، کبھی لر و بر افغان کے نام پر، کبھی بولان سے چترال تک پختونستان کے نام پر، کبھی شریعت کے نام پر جو کچھ اس ملک کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا اور جو کھیل کھیلا گیا، گٹھیا کھیل اس ملک کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہو کہ آج جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے ایک سازش کے ذریعے، اور یہ ہمیشہ ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی پٹھو رہی ہے. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ امریکہ کے اشاروں پر ناچتی رہی. ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ امریکہ کی غلامی کرتی رہی. امریکہ کی مفادات کے لیے اپنے ملک کے سرزمین کو، اپنے ملک کو استعمال کرتی رہی. اس ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیلتی رہی چند ڈالروں کے بدلے. ضیاء الحق کا پورا دور حکومت اٹھا لو، جو برائیاں، جو کلاشنکوف کلچر، جو ہیروئن کلچر، جو دنیا بھر سے مجاہدین کو لا کے رشیا کے خلاف افغانستان کے اندر لڑوایا گیا، اور جب رشیا افغانستان سے واپس چلا گیا تو ان دہشت گردوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا اس ملک کے اندر. ان مجاہدین کے نام پر جو امریکہ کی مفادات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، ان کو دہشت گرد بنا کر پاکستان کے اندر لاوارث چھوڑ دیا گیا، اور وہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کرتے رہے، اس ملک کو یرغمال بناتے رہے مسلسل، اور بین الاقوامی فنڈنگ ان کو ملتی رہی ہے کہ پاکستان غیر مستحکم رہے، انارکی میں رہے، انتشار میں رہے. 2000 مشرف کے دور سے لے کر اور پھر جو یہ 2008 کے الیکشن کے بعد جو یہ جمہوری پارٹیاں مل کر آئی تھی، نواز شریف اور زرداری اور جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ جو ساری پارٹیاں مل کر آئی تھی حکومت کے اندر، وہ بھی امریکہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے ہم پر مسلط ہوئی تھی. ملی بھگت سے ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی. اور جس طرح بے دردی کے ساتھ ہماری سرحدوں کی قدر کو بے قدر کیا، ڈرون حملے کیے، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا ڈرون حملوں کے ذریعے. 90,000 لوگوں نے اپنی زندگی قربان کیے ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. ہر $1 کا نقصان پاکستان کو پہنچا ہے صرف اور صرف ان نالائق اور نااہلوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے.
اور امریکہ کی خوشنودی کے لیے اس ملک کو دہشت گردی کی آگ میں دھکیل چکے تھے۔ عمران خان کو سادہ اکثریت تک محدود رکھنا اور ایک کمزور حکومت لانا عمران خان کی قیادت میں مقصد صرف یہ تھا، اور ان کو غلط فہمی تھی کہ ہم عمران خان کو بھی اپنا جیسے بنا لیں گے، بلیک میل کر لیں گے، راضی کر لیں گے، اس کرپٹ نظام کو تسلیم کرنے پر خرید لیں گے، دبا دیں گے، زبردستی کر لیں گے، اپنے فیصلے مسلط کرائیں گے، امریکہ کی مفادات کے مطابق چلائیں گے، جیسے ہم پٹھو ہے ایسے عمران خان کو بنا لیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اسی لیے ایک سازشی منصوبہ عمران خان کے خلاف بنایا گیا، کوشش کی گئی ہے کنٹرول کرنے کی، جھوٹ بولا گیا عمران خان کے سامنے، یعنی آرمی چیف اور ISI کا ہیڈ ایک منتخب حکومت، ایک سٹنگ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے اور سازشیں کرتے رہے، منہ پہ کچھ کہتے رہے اور پشت پر سازشیں کرتے رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کیونکہ عمران خان نے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا تھا، عمران خان نے بیرونی مداخلت کو ختم کر دیا تھا اس ملک کے اندر، جو امریکہ کی مداخلت تھی، جو ایک فون پر ہماری حکومت ڈھیر ہو جاتی تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ لیٹ جاتی تھی، عمران خان نے اس مداخلت کو ہمیشہ کے لیے نہ کہہ کے بند کر دیا تھا، اور امریکہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ پاکستان جو ساری زندگی 75 سالہ تاریخ میں سر اٹھا کے ہم سے بات نہیں کر سکی، ایک ایسا شخص جو 3.5 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں نہ کر دے، یہ برداشت نہیں ہو سکتی امریکہ سے۔ اور پھر ایک سازشی منصوبے کے تحت عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا دوستوں ساتھیوں، اور باقاعدہ لندن میں بیٹھ کر ایک ایگریمنٹ کرایا گیا، امریکہ اس کا گارنٹر اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ایک ایگریمنٹ کرایا گیا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کیا کہ عمران خان کو ہم ختم کریں گے، پاکستان کو آپ ختم کرو، انارکی کی طرف دھکیل لو، انتشار کی طرف دھکیل لو، اقتصادی بحرانوں سے دو چار کر دو، آئینی بحرانوں سے دو چار کر دو، بین الاقوامی سطح پر تنہا کر دو، ایک ناکام ریاست بنا لو۔ یہ ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ اور نواز شریف کی ہے، باقی عمران خان کا جو ہے نا، عمران خان کا بندوبست ہم کر لیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس کے فیصلے کو ناکامی دیکھنے پڑی، سازشی منصوبے کو ناکامی، جب ناکامی ہوئی اور خان صاحب کی حکومت کے بعد ختم ہونے کے بعد جو روڈوں کے اوپر پاکستانی عوام نکلی ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب حکومت ختم ہوتی تھی لوگ ڈھول بجاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، یہ بے نظیر کی حکومت گئی تو نون والے نکلے، یہ نون کی حکومت گئی تو بے نظیر پیپل پارٹی والے نکلے ہوئے، ڈولے بجا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے۔ مشرف کے مارشل لاء اور ایمرجنسی پر تو بے نظیر نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ نواز شریف سے بہتر ہے، یہ جرنل ہے، یہ عامر ہے، لیکن یہ نواز شریف سے بہتر ہے۔ ڈول بجاتے تھے، مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی ہے تو لوگ خود روڈوں کے اوپر نکلے، وہاں سے ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو
پیغام گیا کہ ہم آزاد خوددار خود مختار قوم ہیں. اس کے بعد پھر بھی پلان شروع ہوا ہے تشدد کرانا, میڈیا ہاؤسز کو یرغمال بنانا, اس بند کمروں کی سازشی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے جو صحافی اور جو دانشور, جو میڈیا بولتا تھا اس سازشی منصوبوں کو بے نقاب کرنے کے لیے, جب وہ اس کو بے نقاب کرتا تھا تو اس کے بعد پھر یہ بھی پلان شروع ہوا کہ تحریک انصاف کے اوپر بھی تشدد کرانا ہے, دبانا ہے, کوشش کرنا ہے کہ تحریک انصاف کو کمزور کیا جا سکے, اور ان صحافیوں کے اوپر بھی ارشد شریف کا قتل بھی اسی کی کڑی ہے, اسی سازشی منصوبوں کی کڑی ہے. صحافیوں کے اوپر تشدد کرانا, پیغام پہنچانا کہ بولو گے تو قتل ہوگے, بولو گے تو FIR کٹے گی, بولو گے تو جیلوں میں جاؤ گے, بولو گے تو بے لباس ہوگے, بولو گے تو ظلم اور جبر کی انتہا آپ کے اوپر کر دی جائے گی, اور اگر خاموش نہیں ہوگے اس کے باوجود بھی تو پھر قتل کر دیے جاؤ گے. جس طرح تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرایا گیا ایک سازشی منصوبے کے ذریعے. اس قاتلانہ حملے میں اللہ نے عمران خان کو بچایا, یہ تو پورا منصوبہ کر چکے تھے, پوری پلاننگ کر چکے تھے. یعنی قاتلانہ حملے کے چند منٹ بعد قاتل جو ہے اقرار کر رہے, ویڈیو بن رہی ہے, طوطے کی طرح ایک کہانی بیان کر رہے, وہی بیانیہ جو چند مہینے پہلے مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا, جاوید لطیف کا بیانیہ تھا, وہی بیانیہ طوطے کی طرح جو ہے وہ قاتل جو قاتلانہ حملے میں ملوث تھے وہ ویڈیو کے ذریعے قوم کو بتا رہا تھا, اور وہ ویڈیو سرکاری چینل پر چل رہا تھا پاکستان کی میڈیا پہ. چند منٹ بعد وہ ویڈیو چلنا شروع ہو گئی ہے, آپ اندازہ اس بات سے لگائیں. اور پھر FIR کٹوانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, یعنی FIR نہیں کاٹی گئی ہے, عمران خان صاحب کی FIR نہیں کاٹی گئی ہے جو خان صاحب FIR کٹوانا چاہتے. جو سازشی منصوبے میں ملوث لوگ تھے ان کے خلاف FIR نہیں کاٹی گئی. ارشد شریف کی ماں اپنے بیٹے کی FIR نہیں کاٹ سکی. پھر لے گئے اس ملک کو تشدد کی طرف, انارکی کی طرف, کیونکہ اس ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے جو امریکہ کی, اسرائیل کی اور بھارت کا ایجنڈا ہے. آج ایک مرتبہ پھر دوستوں اور ساتھیوں, آج ایک مرتبہ پھر قبائلی علاقوں کے اندر جبرن اغوا, نامعلوم مقام لوگوں کو منتقل کرنا, گھروں سے اٹھانا, اغوا کرانا, لوگوں کو غائب کرانا, لوگوں کی لاشیں جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ملنا, ڈرون حملے شروع ہو چکے, ڈرون حملے. جھوٹ بول رہی ہے ہماری میڈیا, سچ نہیں بول سکتی ہے قوم کے سامنے کیونکہ دبی ہوئی ہے, مجبور ہے. اگر سوشل میڈیا پر کوئی بات کرنے کی, حقیقت بیان کرنے کی جرأت کرتے تو ان کو اغوا کر دیا جاتا ہے, نامعلوم مقام منتقل کر دیا جاتا ہے. قوم کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے. آج ایک مرتبہ پھر وزیرستان کے اندر, قبائلی علاقوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ڈرون حملے شروع ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ پھر لوگوں کا اغوا ہونا شروع ہو چکا ہے. ایک مرتبہ پھر لوگوں کا قتل عام شروع ہو چکا ہے. کیسے آگے اس ملک کے اندر یہ دہشت گرد
کس کے ذریعے آئے؟ کہاں گئی ہماری باؤنڈریوں پر ہماری انٹیلیجنس ادارے؟ صرف اور صرف جذباتی نغموں سے قوم کو جو ہے نا محفوظ رکھنا ہے آپ نے۔ دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو مروائیں گے، یہ نغمے ہم نے قوم کو سنانا ہے۔ کون سے پشاور ہیڈ کوارٹر کے سہولت کار پکڑے گئے جس میں 100 پولیس نوجوان، 100 سے زیادہ نوجوان شہید ہوئے، سینکڑوں نوجوان زخمی ہوئے؟ کہاں گئے ان کے سہولت کار؟ کہاں تک وہ تحقیق اور تفتیش پہنچ گئی؟ کہاں تک وہ انویسٹیگیشن پہنچ گئی؟ کہاں وہ بے نقاب ہوئے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کہاں سے آیا تھا؟ کیسے آیا تھا؟ کیسے گھسا تھا؟ کیسے ٹارگٹ پہ پہنچا تھا؟ کہاں گئی وہ انویسٹیگیشن؟ کیوں قوم کے سامنے نہیں رکھی گئی ہے؟ بس جی دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس قبیلے کے ہیں، کس علاقے کے ہیں؟ ان کی شناخت کیوں نہیں کرائی جا رہی ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ افغانستان سے آئے ہیں، بھارت سے آئے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ اس کا پاکستانی ہے۔ قوم کے سامنے حقیقت رکھو، یہ کون سے دہشت گرد ہیں، کہاں سے آئے اس ملک کے اندر، قوم کو پتہ چلے۔ اب اس کوکھڑی نعروں پر مزید قوم بیوقوف نہیں بنے گی، یہ جذباتی ترانوں اور نغموں پر قوم بیوقوف نہیں بنے گی۔ اب قوم سوال کرتی ہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا قوم کو۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہے وہ رجیم چینج کرنے کا مقصد کہ ایک مرتبہ پھر امریکہ کی خوشنودی کے لیے، اسرائیل کی خوشنودی کے لیے، بھارت کی خوشنودی کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کے یہ جو پٹھو پارٹنر رہے 40 سال سے، لوٹ مار میں پارٹنر نواز شریف، زرداری اور یہ 13 سیاسی پارٹیاں، مولانا فضل الرحمان اور وہ جو چھوٹی چھوٹی متحدہ عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملیوں پارٹی، اور وہ خیر بلوچستان میں تو ہر گھر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ موجود ہے۔ انٹیلیجنس اداروں کے کارڈ جو ہے وہ ہر دوسرے شخص کے جیب میں ملتا ہے بلوچستان کے اندر۔ قبائلی سطح پر لوگوں کو خاندانی لڑائیوں میں مصروف کرنے والے، ملوث کرنے والے، تقسیم کرنے والے، وہ تو بلوچستان میں بڑے فعال رہتے، وہ تو مسلسل وہاں ظلم اور جبر کی داستانیں قائم کرتے، تاریخی طور پر قائم کرتے چلے آ رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک طرف آئینی بحران، ٹی وی چینلوں پر صبح سے شام تک یہی گفتگو اور نہ کہ سپریم کورٹ اپنے حکم کے اوپر عمل درآمد کر لے گی، سپریم کورٹ کو اپنے حکم کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوگا، دیری ہو رہی ہے، ٹائم گزارا جا رہا ہے کبھی مذاکرات کے نام پر۔ سپریم کورٹ اگر گورنر خیبر پختونخوا کو قانون کے کٹہرے میں کڑا کر دیتا، گھر بھیج دیتا، الیکشن کمشنر کو گھر بھیج دیتے، نگراں حکومت پنجاب کو گھر بھیج دیتی، سپریم کورٹ یہ فیصلہ پہلے کر لیتی تو یقیناً آج ملک کا یہ حال نہیں ہوتا۔ الیکشن سے یہ پٹھو کیا بھاگیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، خوف اسٹیبلشمنٹ کو ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عوام سے خوف زدہ ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستانی عوام فیصلہ کر چکی ہے
کہ ہم نے عمران خان کی قیادت میں اس ملک کو آزاد، خوددار، خود مختار بنانا ہے، اور ہم نے امریکہ کی مداخلت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرانے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو خوف ہے اس عوامی فیصلے سے، اس لیے الیکشن نہیں کروا رہے۔ یہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو بیٹر ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ ان کے ذریعے تو وہ اس اداروں کو لوٹتے ہیں اور ان کو کمیشن دے کے باقی تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلی جاتی ہے۔ باقی تو طاقتور حلقے مزے سے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے، یہاں غریب 2 وقت روٹی کے لیے ترس رہے، اور ہمارے ریٹائر جرنل جتنے بھی اٹھا لو وہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ اور خوشحال زندگیاں گزار رہے۔ ملک انارکی اور انتشار سے دوچار ہے، ملک دہشت گردی سے دوچار ہے، ملک بے روزگاری سے دوچار ہے، اور ہمارے 21 گریڈ کے آفیسر ریٹائر جرنل دنیا کے اندر عیاشی کی زندگی گزار رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، سیاسی بات کروں گا، نہ میں خوفزدہ ہوں، نہ میں ڈروں گا، میں حق بولوں گا، سچ بولوں گا، اور سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور یہ ہمیں کھڑا رہنا پڑے گا۔ بحیثیت سیاسی ورکر، بحیثیت صحافی، بحیثیت وکیل، بحیثیت طالب علم، ہم نے اپنے آنے والی مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی مستقبل کے لیے، ایک آزاد، خوددار، حقیقی آزادی کے لیے اور ایک مضبوط پاکستان کے لیے سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ وقت سچ بولنے کا ہے، یہ وقت حقیقت بولنے کا ہے، یہ وقت ان تمام چہروں کو بے نقاب کرنا ہے جو اس ملک کے خلاف سازشی منصوبے بناتے اور جو امریکہ کی گود میں لیٹ جاتے اور جو اسرائیل کے سامنے جھک جاتے اور جو بھارت کے سامنے لیٹ جاتے۔ کیا کیا انٹرویوز آ رہے، کیا کیا انکشافات ہو رہے۔ جنرل باجوہ کو تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ جو آدمی میر نے انکشافات کیے اس کے حساب سے تو اس کو کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ وہ تو ہماری ملک کی بہادر فوجی نوجوانوں کو بزدل نوجوان کہہ کے پکار رہے تھے کہ ہمارے میں تو ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم بھارت سے لڑ سکیں۔ یہ وہ صحافیوں کے سامنے بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے رہے، اور یہی رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر جھوٹ کی بنیاد پر جمع کرایا گیا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایک رپورٹ دیا گیا ہے کہ جی ملک کو بڑی دہشت گردی سے دوچار ہے، بڑا خطرہ ہے اس ملک کو۔ تو آپ کیا کر رہے ہو پھر؟ یہ جو آپ کو سپریم حیثیت قوم نے دی ہے، اپنے سر کے تاج بنائیں، آپ کو جو 75 سال سے آپ کو عزت دی جا رہی ہے، آپ کو سلوٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے جذباتی نغموں پر ناچ رہی ہے قوم، آپ کیا کر رہے پھر؟ صرف لوٹ مار کرنا ہے، صرف اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، باقی باڑ میں جائے قوم کے بچوں کا مستقبل۔ دوستوں اور ساتھیوں، اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید سچ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے سنتے رہو گے، مجھے رپلائی کرتے رہو گے۔ السلام علیکم۔